تذکرہ کرنی چاہیے۔ جواب دیا، وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کے لیسن نمبر 13 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 12 اسباق تفصیلاً پیش کیے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کرامات صحابہ و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں سوالاً جواباً پڑھیں گے۔ تو سوال، کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ عز و جل کے کسی ولی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں۔ سوال، کرامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں اولیاء اکرام کی کرامات سے متعلق 100 سے زائد اقسام تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند اقسام یہ ہیں: مردوں کو زندہ کرنا، مردوں سے کلام کرنا، دریاؤں پر تصرف، زمین کو سمیٹ دینا، نباتات سے گفتگو، شفائے امراض، مقبولیت دعا، زمانہ مختصر و طویل ہو جانا، جانور کا فرما بردار ہونا، غیب کی خبریں دینا، دلوں کو اپنی طرف کھینچنا، کھائے پیے بغیر زندہ رہنا وغیرہ۔ سوال، چند اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات بیان کیجیے۔ جواب، نمبر 1، حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا پکی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جمع کر کے اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ نمبر 2، حضرت شیخ احمد بن نصر خزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بعد شہادت سولی پر تلاوت قرآن کریم کرنا۔ نمبر 3، شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بغداد میں بیٹھ کر کعبہ معظمہ کو دیکھ لینا۔ سوال، کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اللہ عز و جل کے ولی ہیں اور ان سے بھی کرامات کا ظہور ہوا ہے؟ جواب، جی ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان افضل الاولیاء ہیں اور ان سے بھی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ سوال، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی چند کرامات بیان کیجیے۔ جواب، نمبر 1، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روانہ کیے گئے اسلامی لشکر کی کلمہ طیبہ کی صدا سے قلعہ میں زلزلہ آنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لے کر سلام کرنے سے روضہ رسول کا دروازہ کھل جانا۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر والے سے گفتگو کرنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے سینکڑوں میل دور نہاوند ایران کے مقام پر حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آواز پہنچانا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رکے ہوئے دریائے نیل کے نام خط لکھ کر اسے جاری کرنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا مقبول بارگاہ الہی ہونا۔ نمبر 3، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے عصا مبارک لے کر توڑنے والے کے ہاتھ میں کینسر ہو جانا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے مدفن کی خبر دینا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد غیبی آواز کا آنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے وقت فرشتوں کا ہجوم ہونا۔ نمبر 4، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قبر والوں سے سوال جواب کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا کہنے والے کا اندھا ہو جانا، کون کہاں مرے گا کہاں دفن ہوگا کی خبر دینا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فرشتوں کا چکی چلانا، اپنی وفات کی خبر دینا، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے قرآن کریم ختم کر لینا۔ حیا ایمان سے ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی اس روایت سے ہوتی ہے، بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ المستدرک للحاکم الحدیث نمبر 66 جلد 1 صفحہ 176۔ تو اس طرح آج کا ہمارا لیسن نمبر 13 مکمل ہوا۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ضرور بتائیں، کوئی غلطی وغیرہ ہوئی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔